جمعہ مبارک۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سب سے اچھا وقت گزارنا ہے تو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس کو بھی بھیجو گے وہ لازمی پڑھے گا اور ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعے کا دن ہے، پس تم اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ بے حیائی پھیلانے کا انجام۔ بے شک وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس قدر سخت وعید کے باوجود بھی بہت سے مسلمان بے حیائی پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی گانے شیئر کر رہا ہے اور کوئی کامیڈی اور مزاحیہ ویڈیوز کے نام پر۔ اس میں نہ لڑکے کچھ کم ہیں نہ ہی لڑکیاں ان سے پیچھے ہیں۔ کیا مسلمان یہ بھول گئے ہیں کہ مر کر حساب بھی دینا ہے، اور حساب بھی اس گناہ کا جو ان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے؟ ابھی وقت ہے، توبہ کر لیں۔ بلا شبہ تمہارے ہفتے کے تمام دنوں میں سے سب سے افضل دن روز جمعہ ہے، لہٰذا اس دن مجھ پر درود زیادہ پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے مگر 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے: صدقہ جاریہ، علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، آمین ثم آمین۔ گرم کھانا اور احادیث نبوی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانے کا ایک پیالہ لایا گیا جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اس پر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگ کھانے کا حکم نہیں فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرم کھانے کو مکروہ جانتے تھے اور فرماتے تھے، ٹھنڈا کر کے کھانا کھاؤ کیونکہ اس میں برکت ہے اور گرم کھانے میں برکت نہیں ہے۔ نیز حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گرم کھانا لایا جاتا تو آپ اسے اس وقت تک ڈھانپ کے رکھتے تھے جب تک کہ اس کا جوش نہ ختم ہو جاتا، اور فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ سرد کھانے میں عظیم برکت ہے۔ یا اللہ اس جمعۃ المبارک کے موقع پر ہمیں اچھی صحت، خوشیاں اور ہماری کوششوں میں کامیابی عطا فرما، ہمیں اپنے رزق کی فراوانی سے نواز۔ یا اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما جو میری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جمعے کی سنتیں: اچھا لباس پہننا، غسل کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، سرما لگانا، سورہ کہف پڑھنا۔ اے ہمارے رب، اپنے فضل و کرم سے ہماری مشکلوں اور پریشانیوں کو دور فرما دے، آمین۔ ہم فانی محبتوں کے پیچھے بھاگ کر جب خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں تو تب یاد آتا ہے بس خدا اور اس کی محبت۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام دنوں سے افضل روز جمعے کا روز ہے، اس روز مجھ پر درود شریف کثرت سے پڑھا کرو۔
اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں چین و سکون کی ایسی بہار لائے جو کبھی ختم نہ ہو، آپ کو عرض و سما کی تمام آفات سے محفوظ رکھے اور بے حساب خوشیاں عطا فرمائے، ہمیشہ کی خوشی، تندرستی اور صحت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں ہے۔ فنا کر دے اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں، یہ واحد پیار ہے جس میں بے وفائی نہیں ملتی۔ جمعہ مبارک۔ حدیث مبارک، دل کا سیاہ نقطہ۔ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ جب وہ اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور توبہ و استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ جمعے کا دن ہے یا رب، تو سب کے دل کی مرادیں پوری فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔